الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن المجيد تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين قابل صد احترام حاضرین مجلس، محترم مکرم سامعین اکرام، ہر قسم کی تعریفات اس خالق مالک ارض و سماوات کے لیے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اس بات میں تو کوئی شک گنجائش نہیں ہے، اپنے ہاتھوں سے ہم جنازے اٹھاتے اور دفناتے ہیں، اور یہ بات ہم ہر جنازے پر ہی سنتے ہیں، سناتے ہیں کہ موت کا ایک دن مقرر ہے اور انسان نے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ یہ نہ جوان کی جوانی کا لحاظ رکھتی ہے، نہ اس کو بڑھاپے پہ کوئی ترس ہے، اور نہ ہی بچپن میں اس پہ کوئی ترس آتا ہے۔ الغرض کہ ایک دن مقرر ہے، اور حیران کن بات یہ بھی ہے کہ یہ ایک دن جو مقرر ہے ہر ایک اس کو تسلیم کرتا ہے، اور سوائے اللہ کے اس مقرر دن کو کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ کوئی کتنا بڑے سے بڑا ولی، کوئی کتنا بڑے سے بڑا اللہ کا محبوب پیغمبر، خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس بھی یہ نہیں جانتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کب بلاوا آ جائے گا۔ البتہ یہ آپ کا خاصہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی نہیں بلکہ تمام انبیاء سے موت سے قبل اجازت طلب کی جاتی تھی، اور اگر وہ اجازت دیں تو ان کی روحوں کو قبض کر لیا جاتا تھا۔ یہ تو ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے مرنا ہے، اور یہ بھی ہم لوگ سب جانتے ہیں کہ موت کا ایک دن مقرر ہے، اور وہ کب آ جائے گا اس کا ہمیں پتہ نہیں چلے گا۔ لیکن آج جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم نے کیسے مرنا ہے۔ یہ فیصلہ ہم کر سکتے ہیں کہ ہم نے کیسے مرنا ہے۔ ہم اپنی زندگی کے شب و روز جس طریقے سے گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے جس طرح کا ہمارا گمان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے جس طرح کا ہمارا ظن ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی طرح کا ہمارے بارے میں فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ اپنے لیے اچھی موت کا انتخاب کرنا، اپنے لیے اچھی موت کی دعا کرنا، اپنے خاتمے کو اچھا بنانا، آج ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ اتنا اہم ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے کے اوپر ہے۔ ایک تو حدیث ہے نیت والی، وہ ابتدا میں ہے، اور اس کے بعد یہ حدیث بھی ذہن نشین رکھ لیں انما الاعمال بالخواتیم۔ اور دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا يموتن احدکم الا وهو يحسن باللہ الظن، تم میں سے کسی کی موت اس حالت میں نہ آئے مگر اس کو اپنے رب کے ساتھ اچھا گمان ہونا چاہیے۔
جب تمہارے اوپر موت کا وقت آئے، لا یموتن احدکم، تم میں سے کوئی نہ مرے الا مگر اس حال میں یحسن باللہ الظن کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس کا گمان اچھا ہونا چاہیے۔ آج ہم اپنی زبانوں سے، کیا آپ یہ جہلاء کی زبانوں سے یہ لفظ نہیں سنتے؟ کیسی مت ماری گئی ہے ہماری، لوگ خود کہتے ہیں کہ سانو تے اگے جا کے جتیاں پہنیاں ہی نہیں، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے بتائیں؟ لوگ اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ آگے جا کے ہمیں بڑی مار پڑنی ہے، آگے جا کے ہمیں بڑا جو ہے وہ قبر میں فرشتوں نے جو ہے لتاڑنا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ ایسے جملے جہلاء کی اور مسلمانوں کی زبانوں سے ادا ہو رہے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سے اچھا گمان رکھو۔ من احب لقاء اللہ، جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، حب اللہ لقاءہ، اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتے ہیں۔ یہ بڑی ہی سخت قسم کی سمجھ لیجئے کہ ایک آزمائش ہے ہمارے لیے، اللہ تعالی ہم سب کو حسن الخاتمہ نصیب فرمائے۔ فرمایا من احب لقاء اللہ، جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، احب اللہ لقاءہ، اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ ومن کرہ اللہ، اور ومن کرہ لقاء اللہ، اور جو اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے، کرہ اللہ لقاءہ، اللہ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتے ہیں۔ صحابہ پوچھتے ہیں اس حدیث کو سنانے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اے ام المؤمنین، ہم میں سے ہر کوئی جو ہے بہرحال وہ موت کو پسند نہیں کرتا، موت سے مرنا نہیں چاہتا۔ اکثر انسان جو ہے، انسان کب مرنا چاہتا ہے؟ انسان کب کیا چاہتا ہے کہ اس کی زندگی جو ہے وہ ختم ہو جائے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ جس وقت یہ حدیث، اس کی وضاحت کیا ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جس وقت انسان کا آخری وقت آتا ہے، جس وقت انسان کا آخری وقت آتا ہے، جب موت قریب آتی ہے، تو فرشتے اس نیکوکار انسان کو اللہ سے ملاقات کی بشارت سناتے ہیں، اسے بتاتے ہیں کہ اللہ، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگوں کو موت سے چند لمحے پہلے اظہار ہو جاتا ہے کہ ان کو موت آنے والی ہے، انشاءاللہ واقعات آگے آئیں گے۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ موت کے فرشتے اس شخص کو آ کر بتاتے ہیں کہ تیرا وقت آ گیا، چل اللہ سے ملاقات کے لیے۔ تو فرمایا جس سے، جو اللہ رب العزت سے اچھا گمان رکھتا ہوگا، جس نے اللہ سے ملاقات کی تیاری کر رکھی ہوگی، اس وقت وہ اللہ سے ملاقات کو پسند کرے گا، خواہش کرے گا کہ ہاں جلدی کرو، روح نکالو میری، میں نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، یہ ہے وہ وقت۔ اور فرمایا کہ وہ بدبخت انسان کہ جب اس کو فرشتے آ کر خبر دیتے ہیں کہ تو نے زندگی کیسے گزاری اور تیرا انجام اب آگے کیا ہونے والا ہے، اور اس کو بتاتے ہیں کہ ہم تیری روح قبض کرنے کے لیے آئے ہیں، کرہ لقاء اللہ، وہ کہتا ہے نہیں نہیں نہیں، میں نے اللہ سے ملاقات نہیں کرنی ہے، میں نے اللہ سے نہیں ملاقات کرنی ہے۔ فرمایا حضرت عائشہ نے یہ ہے وہ لمحہ جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتے ہیں، جو اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے، اللہ بھی اس سے ملاقات کرنا پسند نہیں فرماتے۔ اس لیے پتہ کیا چلا کہ انسان کو ہر وقت اپنا محاسبہ کر کے اس بات کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ اس کو کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے۔ جب موت آئے تو کسی اچھے کام کے اندر لگا ہوا ہو، جب موت آئے تو اللہ سے اس کا گمان اچھا ہونا چاہیے۔ آئیے ذرا موازنہ کر کے دیکھتے ہیں، حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی، یہ ایک خلفائے راشدین میں سے ایک بہترین حکمران ہے۔ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ جس وقت ان کی موت کا وقت قریب آیا تو ان کے چارپائی کے ارد گرد کمرے میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کہا تخلیہ، چلے جاؤ، اخرجو، نکل جاؤ، سب کو نکال دیا، کہا مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ لوگ نکل گئے، لیکن دروازے کے ساتھ بیٹھ کر کان لگا لیے، دروازے کے ساتھ بیٹھ کر کان لگا لیے۔ کہتے ہیں، روایت میں آتا ہے کہ اندر سے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی کی آواز آتی ہے، مرحبا بہذہ الوجوہ، خوش آمدید اے خوشنما چہرے والو، مرحبا، خوش آمدید اے خوشنما چہرے والو۔
لیست الوجوہ انس ولا جان، یہ چہرے نہ کسی انسان کے ہیں نہ کسی جن کے ہیں۔ اور پھر سورۃ القصص کی آیت نمبر 83 جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، حضرت عمر بن عبد العزیز پڑھتے ہیں تلک الدار الآخرۃ، یہ آخرت کا گھر ہے، نجعلھا، ہم نے بنایا ہے اس کو، للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے زمین میں کبھی فساد برپا نہیں کیا، کبھی کسی کے اوپر زیادتی نہیں کی، والعاقبۃ للمتقین، اور آخرت کا بہترین انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ یہ آخری الفاظ تھے، قبض روحہ، اور روح ان کی پرواز کر جاتی ہے۔ کیسی شاندار موت! یہ اموات ہیں جو قابل رشک ہیں، جو ہمارے لیے قابل رشک ہیں۔ حضرت ابو بکر بن زیاد رحمہ اللہ تعالی ابراہیم بن ہانی رحمہ اللہ تعالی کے پاس تشریف فرما ہیں، کہتے ہیں میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا، پیاس کی شدت آئی، اپنے بیٹے کو پوچھا جاؤ میرے لیے پانی لے کے آؤ۔ بیٹا ان کے لیے پانی لے کر آیا، پوچھا اغابت الشمس، کیا سورج غروب ہو گیا ہے؟ کیا سورج غروب ہو گیا ہے؟ بیٹے نے کہا نہیں بابا، ابھی سورج غروب نہیں ہوا، ابھی افطار کا وقت نہیں ہوا۔ سورۃ الصافات کی آیت نمبر 61 لمثل ھذا فلیعمل العاملون، جس یہ ہے، یہ وہ وقت ہے، یہ وہ کامیابی ہے جس کے لیے عمل کرنے والوں نے عمل کیا۔ سورہ صافات کی یہ آیت پڑھی اور روح پرواز کر گئی ہے۔ موت، ہم خود اپنی موت کیسے آئے یہ ہم خود بنا سکتے ہیں۔ اپنی زندگی کے شب و روز ہم کس طرح گزار رہے ہیں ہم خود فیصلہ کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن ادریس رحمہ اللہ تعالی، جس وقت ان کی موت کا وقت قریب آیا، پاس بیٹی بیٹھی ہوئی تھی، بیٹی رونے لگی، فرمایا اے بیٹی لا تبکی فقد ختمت القرآن فی ھذا البیت 4000، اے بیٹی روتی کس بات سے ہے؟ رونے کا وقت نہیں ہے۔ لا تبکی یا بنی لا تبکی، رو مت، مجھے کوئی فکر نہیں ہے، اس لیے کہ آج اس گھر میں جہاں میری موت آ رہی ہے، فقد ختمت القرآن فی ھذا البیت 4000، میں نے 4000 مرتبہ قرآن کی تلاوت کر رکھی ہے۔ 4000 مرتبہ میں نے یہاں پر قرآن کی تلاوت کی ہے، بیٹا رونا کس بات کا ہے؟ حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس وقت آخری موت کا وقت آیا، ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگ پریشان، موت غمگینی کا عالم، پریشان ہو گئے، افسردگی چھا گئی، کہنے لگے لا تبکی، رونا نہیں ہے، رونا کس بات کا ہے؟ غدن نلقی الاحبۃ محمدا وصاحبہ، مجھے تو عن قریب اپنے ساتھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ سے ملاقات کے لیے جانا ہے، میری تو ملاقات ہونے والی ہے، ان قریب میں اپنے ساتھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھیوں سے ملنے والا ہوں۔ یہ وہ عظیم لوگ تھے، حضرت عامر بن عبداللہ بن زبیر رحمہ اللہ تعالی شدید بیمار ہیں، بستر سے اٹھا نہیں جا رہا، اور اچانک اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور اٹھ کر بیٹھ کر اپنے ساتھیوں کو کہتے ہیں تم نے سنا نہیں؟ انہوں نے کہا کیا؟ کہا کہ مؤذن کی اذان کی آواز تم نے نہیں سنی؟ انہوں نے کہا آپ تو اتنے بیمار ہیں۔ کہا نہیں، مجھے اٹھاؤ اور مسجد میں لے کر چلو، میں مسجد میں جا کر نماز ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ساتھیوں نے روکا بھی، منع بھی کیا کہ آپ کی حالت ایسی ہے، دین نے رخصت دی ہے۔ کہا نہیں، مجھے مؤذن کی اذان کی آواز آ رہی ہے، میں نے مسجد میں جانا ہے۔ لوگوں نے اٹھا کر مسجد میں لے گئے، مسجد میں نماز پڑھنا شروع کی، سجدے کی حالت میں گئے، اللہ نے روح کو قبض کر لیا، موت واقع ہو گئی۔ ایسی شاندار موت، لیکن اس شاندار موت کے پیچھے ایک پوری زندگی ہے، ایک پوری زندگی کی محنت ہے، ایک پوری زندگی کے شب و روز ہیں جو صرف اور صرف اللہ کی تابعداری اور اللہ کی فرما برداری میں گزر گئے ہیں۔ آگے چلنے سے پہلے موت کا ایک تو یہ پہلو ہے، ان عظیم لوگوں کی اموات کے چند ایک واقعات گوش گزار کیے ہیں کہ جنہوں نے زندگیاں دین کے اوپر گزاری۔ اب ہم فیصلہ کر لیں، ہم نے وہ واقعات بھی سن رکھے ہیں کہ پچھلے دنوں آپ نے یہ خبروں میں پڑھا ہوگا نا،
کہ کیا ہے، یہ بھی ایک موت تھی کہ ایک نوجوان کہ جس کا مشغلہ یہ تھا کہ وہ موبائل کے اوپر ٹک ٹاک کے اوپر ویڈیو بناتا تھا، گانوں کی ویڈیو، گانوں کے اوپر اپنی ایکٹنگ کرتا تھا، اور پھر وہ وقت آیا کہ لوگوں نے دیکھا، اس کی ویڈیو میں دیکھا کہ وہ گاڑی میں جاتا ہوا، گانے چل رہے ہیں، ویڈیو بنا رہا ہے، اور حادثہ ہوا اور اس کی موت واقع ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، ہم پھر بھی اس کی بخشش کی دعا کرتے ہیں، لیکن یہ بھی موت ہے۔ اور یہ سمن آباد کا واقعہ آنکھوں سے دیکھا ہوا، دوستوں نے آنکھوں سے دیکھا، موبائل فون بچے نے اپنے پاکٹ میں ڈالا ہوا، ہینڈ فری کانوں میں لگائے ہوئے، آواز اتنی اونچی گانوں کی آواز یا ساؤنڈ کی آواز جو بھی وہ سن رہا تھا اتنی اونچی تھی کہ ٹرین کی پٹری پر چلتے ہوئے اس کو ٹرین کی آواز نہیں آئی اور ٹرین نے کچل کر رکھ دیا ہے۔ کیا ایسے واقعات ہم نے نہیں دیکھے؟ موبائل فون سے سیلفیاں لینے کے شوق میں، ایڈونچر کے شوق میں کہ میں کسی پہاڑ پر چڑھ کر سیلفی لوں، میں پیچھے آتی ہوئی ٹرین کو جو ہے وہ اپنی سیلفی اپنی ویڈیو میں دکھاؤں، ایسی بےہودہ حرکتیں کرتے ہوئے آج کے نوجوان جو ہے وہ جان دے رہے ہیں۔ یہ عبرتناک اموات ہمیں سکھاتی ہیں کہ اے مسلمان، تو فیصلہ کر لے تو نے کیسے مرنا ہے، تو فیصلہ کر لے تو نے کیسے مرنا ہے، تیرے شب و روز کیسے گزر رہے ہیں۔ اور ایسی قابل رشک اموات ہے اللہ کی قسم کہ انسان خوشی سے دل جھوم اٹھتا ہے۔ امام ابو زرعہ رازی رحمہ اللہ تعالی، بہت پیارا واقعہ، آخری وقت آیا اور ان کے پاس یہ حدیث کے امام ہیں اور 3 بڑے امام ابو حاتم، امام ابن شاہزان، امام منذر ابن شاہزان رحمہم اللہ تعالی، ان کے پاس تشریف فرما ہے، اور بھی محدثین جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ بڑے اماموں میں ان کا نام آتا ہے، امام ابن ورع، امام ابو حاتم اور امام منذر بن شاہزان، یہ 3 امام اب بیٹھے ہوئے ہیں، اور امام ابو زرعہ رازی رحمہ اللہ تعالی حدیث کے امام ہیں۔ اب یہ شاگرد ہیں، وہ استاد ہیں، اور جرت نہیں ہو رہی، مرض الموت میں مبتلا ہیں، جرت نہیں ہو رہی کہ امام کو کیسے کہیں کہ کلمہ پڑھ لیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقینوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے مردوں کو تلقین کرو لا الہ الا اللہ کی، اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ ان کے پاس لا الہ الا اللہ پڑھو، کلمہ پڑھو کہ تمہیں سن کر وہ بھی کلمہ پڑھنا شروع کر دیں۔ اب حیا اتنی ہے، استاد کا رعب اتنا ہے کہ جو ہے وہ جرت نہیں ہو رہی کہ اتنے نیک انسان کو اور محدث کو ہم یہ بتائیں۔ چنانچہ باہمی فیصلہ کیا، ایک دوسرے کو کہا تم ایسا کرتے ہیں، ان کے سامنے وہ حدیث پڑھتے ہیں جس حدیث میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری جملہ یہ ہوا نا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ کہا ان کے سامنے یہ شروع سے حدیث پڑھتے ہیں، اور اس کا طریقہ انہوں نے یہ بنایا کہ حدیث کی سند پڑھ کر ایسے ظاہر کیا کہ جیسے سند بھول گئے۔ پہلے امام نے، مثال کے سمجھا دیتا ہوں، پہلے امام نے پڑھا حدثنا بندار قال حدثنا عبد الحمید بن جعفر عن صالح، یہاں پر خاموش ہو گئے اور ظاہر یہ کیا کہ میں سند بھول گیا ہوں، کہا دوسرے محدث بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا تم چھوڑو، میں تمہیں سناتا ہوں، پڑھنے لگے حدثنا بندار قال حدثنا عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی پر آ کر وہ بھی چپ کر گئے، ظاہر یہ کیا کہ مجھے بھی سند بھول گئی ہے، بس کیا تھا پھر امام کے علم نے جوش مارا۔ امام ابو زرعہ رازی رحمہ اللہ تعالی کا جو علم تھا اور جو استاد کی ایک شان تھی اس میں غیرت آئی، فرمایا اٹھو اور مجھے بٹھاؤ، میں تمہیں سند پڑھ کے سناتا ہوں، میں تمہیں حدیث پڑھ کے سناتا ہوں۔ شاگردوں نے استاد کو بٹھایا، کہا قال حدثنا ابو عاصم حدثنا بندار عن عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی عریب عن کثیر بن مرہ عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، کہا تو روح پرواز کر گئی، داخل الجنہ نہیں کہہ سکے۔
दाखिल अल जन्ना नहीं कह सके, ला इलाहा इल्लल्लाह हदीस सुना रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह के अल्फाज कहे और रूह परवाज कर गई। अल्लाह हम सबको ऐसी मौत नसीब फरमा दे। है कि नहीं? काबिल रश्क अमवात हैं। लेकिन जो वो बात जो मैंने शुरू में कही है, इसके मुतबादिल भी है, इसके मुतबादिल भी है। अल्लाह ताला हम सबको बुरे खात्मे से महफूज फरमाए। वो जिसका जिक्र कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किया, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। ग़ज़वा-ए बदर में जब कुफार को शिकस्त हुई, ग़ज़वा-ए बदर से वापस आए, चंद दिन गुजरे थे, अबू लहब को बीमारी पैदा हो गई, जिस्म के अंदर थोड़ा निकला, वो पूरे जिस्म के अंदर सिरायत करने लग गया, जिस्म गलना सड़ना शुरू हो गया, जिस्म से इतनी बदबू आने लग गई कि सगे 3 बेटे बाप के करीब जाने के रवादार नहीं हैं। उसी बीमारी के अंदर मौत वाक़े हो गई, लाश पड़ी हुई है, कोई उठाने के लिए तैयार नहीं है। 3 दिन तक अबू लहब की लाश वहां पर पड़ी रही। बिला आखिर बदबू इतनी फैल गई कि गिरदो नवा के लोगों ने लान तान करना शुरू कर दी। और कोई शर्म करो, तुम्हारा बाप था। हबशी नौजवानों को बुलाया और दूर एक गड़ा खुदवाया, कब्रिस्तान में नहीं लेकर गए, एक गड़ा खुदवाया, गड़ा खुदवा कर लंबी लंबी छड़ियां बांस पकड़कर अपने बाप की लाश को बांसों से घसीट कर धक्के मारकर उस गड़े के अंदर फेंका। और दूर से, कोई करीब जाने का रवादार न था, दूर से कंकरियां फेंक फेंक कर, मट्टी फेंक फेंक कर उस गड़े को बंद कर दिया। अल्लाह के नबी के दुश्मन को अल्लाह ने इबरत का निशान बना दिया। यह भी एक मौत थी, इबरतनाक मौत। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिखाया अपनी कुदरत को और अपनी ताकत को दिखाया कि देखो, हम जिनकी पकड़ करते हैं, मरने के बाद भी हम उनको इबरत का निशान बना देते हैं। आज हमारे शब रोज कहां गुजर रहे हैं? हमारे शब रोज फेसबुक के ऊपर, हमारे शब रोज टिकटॉक के ऊपर, हमारे शब रोज बेहुदा फिल्मों के ऊपर, बेहुदा गानों के ऊपर, एक दूसरे को बेहुदा जुगतों वाली वीडियो सेंड करने के ऊपर गुजर रहे हैं। और बनाने वालों पे भी तुफ है कि उनको इसके अलावा कोई काम ही नहीं है। ये एक प्रोफेशन बन गया उनका कि उन्होंने दिन रात मौके ढूंढने हैं कि कहीं मौका मिल जाए तो वो उस पर कोई वीडियो बना दें, वो उस पर लोगों को हंसाने के लिए कोई झूठ बोल दें, वो उस पर कोई ना कोई जुगतबाजी जो है वो फेर दें। हम अपने लिए कौन सा रास्ता चुन रहे हैं? हम अपने लिए कौन सा रास्ता चुन रहे हैं? हमने खुद फैसला करना है कि हमने अपने लिए आखिरी वक्त और आखिरी मौका जो है वो हमने अपने लिए कौन सा इंतखाब करना है। अल्लाह ताला अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता, बंदे खुद अपने ऊपर जुल्म करते हैं। और दूर नहीं जाता। एक तो ये अबू लहब का इबरतनाक वाक़या और उसकी मौत के बाद का वाक़या भी आपको सुना दिया, और दूर नहीं जाता अपने पाकिस्तान के आलिम दीन, मसलके अहले हदीस के ताज और मसलके अहले हदीस को पाकिस्तान के अंदर मुतारिफ करवाने वाले अल्लामा एहसान इलाही शहीद रहमहुल्लाह ताला की मौत का वाक़या, क्या वो कबूलियत और रफ़ा दराजात के लिए और हमारे लिए एक नसीहत नहीं कि हमारे ही जैसा, हमारे ही अंदर रहने वाला, इसी पाकिस्तान का एक बासी जो है। और ये वाक़या अबू बकर कुद्दूसी हाफिज़हुल्लाह, जो मकतबा कुद्दूसिया के जो हेड हैं, उन्होंने अल्लामा साहब की ज़िंदगी पर किताब लिखी है, 13 नक्शे कदम देखते हैं। उसमें उन्होंने उनकी मौत के आखिर में ये वाक़या जो है लिखा है। और ये वाक़या बयान करने वाले एक देवबंदी आलिम दीन कारी अब्दुल मजीद नदीम, कोई अहले हदीस नहीं है कि उसने कोई मुबालगा कर दिया हो, नहीं, एक देवबंदी आलिम दीन ये वाक़या बयान करता है। उलमा, और वाक़या तो मशहूर आपको पता ही है कि इन्होंने ही, कुदूसी बरादरान ने ही ये जलसा जो है लाहौर के अंदर करवाया था, और वहाँ पर एक गुलदान रखा और उसमें बम ब्लास्ट हुआ, और जो है अल्लामा साहब जो है उसमें शदीद ज़ख्मी हुए। और फिर सऊदी अरब से अल्लाह ताला ने उनके फरमा रवा के दिल में डाला, और वहाँ से वो जो है वो जहाज़ आया और उन्हें रियाज लेकर गया।
اور جنت البقیع کے اندر ان کو دفن کیا. اور کیسی عظیم موت اور کیسی شاندار انجام اور اختتام تھا. اور وہ قاری صاحب کیا کہتے ہیں؟ قاری صاحب کہتے ہیں کہ 1 مہینہ پہلے، شہادت سے 1 مہینہ پہلے علامہ صاحب مدینہ یونیورسٹی تشریف لائے. مدینہ یونیورسٹی کے طلباء نے کہا کہ ہمارے ساتھ جنت البقیع، بقیع الغرقد اس کا نام ہے، اسے مشہور جنت البقیع کہتے ہیں، تو ہمارے ساتھ آپ جنت البقیع چلیں. علامہ صاحب جنت البقیع جانے لگے تو وہ قاری صاحب جو دیوبندی ہیں وہ کہتے ہیں مجھے بھی علامہ صاحب نے کہا چلو آؤ آپ بھی ہمارے ساتھ. وہ کہتے ہیں میں دل میں سوچ رہا تھا یہ وہابی مجھے قبرستان لے کر جا رہا ہے، اللہ خیر ہی کرے. وہابی تو قبرستان جانے سے یعنی درباروں سے روکتے، اور علامہ صاحب کی جو جرت تھی اس بارے میں وہ کسی سے پنہا نہیں. کہتے ہیں کہ ہم چل پڑے. جب چلے تو وہاں پر علامہ صاحب کو نوجوانوں نے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ یہ کہاں کہاں کون سی قبریں ہیں، کیونکہ علامہ صاحب جنت البقیع کے بھی کہتے ہیں حافظ تھے. ان کو پتا تھا کہ کون سے صحابی کی قبر کہاں ہے اور کون سے شیخ کی قبر کہاں ہے. تو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پر کھڑے ہو کر قاری صاحب کہتے ہیں کہ علامہ صاحب نے کہا کہ قاری صاحب یہ وہ عظیم شخص ہے جس نے اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، جس نے اسلام کو فروغ دیا، اور دنیا آج اس سے غافل ہے، یہ ایک کونے میں یہاں پڑا ہے. اور علامہ صاحب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اور قاری صاحب کہتے ہیں کہ علامہ صاحب نے ان جاری آنسوؤں سے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ تیرے لیے کیا مشکل ہے، تیری زمین اتنی بڑی ہے، ہمیں بھی یہاں پر جگہ دے دے، ہمیں بھی یہاں پر جگہ دے دے. اور قاری صاحب کہنے لگے جب لاہور میں دھماکہ ہوا تو میں نے کہا کہ یہ مجھے بات سمجھ نہیں آئی، علامہ نے 1 مہینہ پہلے دعا تو جنت البقیع میں کی تھی اور دھماکہ لاہور میں ہو گیا. قاری صاحب کہتے ہیں میں نے کہا ہوتا ہے، انسان دعائیں مانگتا ہے، کبھی قبول ہوتی ہیں کبھی نہیں بھی قبول ہوتی، لیکن کہتے ہیں جب رات گزری، جب صبح ہوئی تو میں نے دیکھا منظر ہی بدل چکا تھا. اللہ نے سعودیہ کے فرما روا کے دل میں ڈالا، اس نے وہاں سے یہاں پر جو ہے طیارہ بھیجا، طیارہ ریاض میں گیا، آپ کی وفات ریاض میں ہوئی، آپ کو ریاض میں بھی سپرد خاک کیا جا سکتا تھا، لیکن اللہ نے 1 مہینہ پہلے کی ہوئی خلوص سی دعا کو قبول کر لیا. شہادت لاہور میں، دھماکہ لاہور میں، اور علاج لاہور میں، اور وفات روح قبض ہوئی ریاض میں، مگر اللہ نے جنت البقیع میں جگہ عطا فرما دی. قابل رشک زندگیاں ہیں، قابل رشک اموات ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے عظیم کارنامے اللہ کے لیے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے لیے پیش کیے. اپنے آپ اپنا انجام بہتر بنانے کے لیے اپنی زندگیوں کو بہتر بناؤ، اپنے اللہ سے حسن و ظن رکھنے کے لیے اللہ سے تعلق کو بڑھاؤ، جس سے جیسا تعلق ہوتا ہے اس کے ساتھ گمان بھی ویسا ہی ہوتا ہے. کسی کے ساتھ اچھا تعلق ہونا تو انسان مان سے کہتا ہے جاؤ اس سے جا کر میرا نام لینا، تیرا کام کر دے گا. اس سے پہلے میرا کسی ڈاکٹر سے واقف ہونا، کوئی میں کارڈ کے پیچھے لکھ دیتا ہوں ڈاکٹر صاحب اس کو میں نے بھیجا ہے، مجھے پتا ہے ڈاکٹر صاحب اس کو چیک بھی کریں گے، فیس بھی نہیں لیں گے. بڑے افسران دیتے ہیں نا کارڈ اپنا، یہ دیکھو یہ میرا کارڈ لے جاؤ، کوئی پولیس والا روک کے کارڈ دکھا دینا، چھوڑ دے گا، چلان بھی نہیں کرے گا. کیا ہوتا ہے؟ پتا ہوتا ہے کہ تعلق ہے بھائی، اور لوگ کہتے ہیں تعلق بنایا ہے، ساری زندگی کہتے کچھ نہیں کمایا، تعلق ہی بنایا. لوگوں سے تعلق بنایا، اللہ سے تعلق نہ بنا سکے. یہ لوگوں سے تعلق اس وقت کام نہیں آتا جب اللہ فرماتے ہیں فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ. اے بندے تجھے لگتا تھا تیرا بڑا تعلق ہے، تیری بڑی سلام دعا ہے، تیری بڑی طاقت ہے، تو بڑا طاقتور ہے، تجھے کوئی پوچھ نہیں سکتا، ہرا نہیں سکتا، مار نہیں سکتا. تجھے بتاتے ہیں ہماری طاقت کیا ہے. جب تیری روح حلق کو پہنچ جائے گی تو اپنے باپ کے ہاتھوں میں ہوگا، تو ڈاکٹروں کے ہاتھوں میں ہوگا، تیرے سامنے بھی ڈاکٹر ہوں گے، تیرے پیچھے بھی ڈاکٹر ہوں گے، ہو سکتا ہے تیرا بیٹا بھی ڈاکٹر ہو، تیرا بھائی بھی ڈاکٹر ہو، لیکن تیری روح حلق کو پہنچ چکی ہوگی. اور لوگ کہیں گے کلا اذا بلغت التراق وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق. تیرے دائیں طرف کھڑا کہے گا جاؤ جاؤ فلاں اسپیشلسٹ کو بلاؤ، بائیں طرف کہے گا نہیں نہیں ایمبولینس کو لے کے آؤ، پیچھے کھڑا کہے گا نہیں نہیں میرا ایک مولوی صاحب واقف ہے، وہ دم کرتا ہے شفا ہو جاتی ہے، اس کو بلاؤ. اور تو کہے گا جو مرضی کہتے رہو، بلاوا آ گیا، آج کوئی روک نہیں سکتا ہے.
فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون. تمہیں نظر آ رہا ہوتا ہے, تمہارے سامنے ہوتا ہے, تمہارے ہاتھوں میں ہوتا ہے, کیوں نہیں روک سکتے؟ ہم تمہیں بتاتے ہیں انسانوں تم کیوں نہیں روک سکتے؟ اس لیے کہ نحن اقرب الیہ, ہم اس وقت اس مرنے والے کے تم سے زیادہ قریب ہوتے ہیں, تمہیں نظر نہیں آ رہے ہوتے. ہم اس کے قریب ہوتے ہیں, جو ہم کہتے ہیں نا نحن اقرب الیہ من حبل الورید, ہم اس کی شاہ رگ, اس کی رگ جاں سے بھی زیادہ قریب ہیں. یہ اس وقت پتہ چلتا ہے, اس وقت تعلق کام نہیں آتا, اس وقت قرآن کام آئے گا, اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر گزاری ہوئی زندگی کام آئے گی. اور صحابہ کو تو کیسا یقین تھا. امام صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ درویش صحابی ہیں. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ درویش صحابی ہیں. ساری زندگی درویشی میں گزار دی, ساری زندگی سادگی میں گزار دی, ساری زندگی مال جمع نہیں کیا, ساری زندگی کسی کوئی بہت بڑا مکان نہیں بنایا, کسی بڑے کاروبار میں نہیں گئے. آخری زندگی کے ایام مدینہ المنورہ سے باہر ایک بستی کے اندر تنے تنہا ہی, جہاں کوئی اور نہیں تھا, وہاں پر گزارنے لگ گئے. موت کا وقت آ گیا, موت کا آخری وقت آ گیا. جب موت کا وقت آ گیا تو بیوی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. ایسی بیویاں, ایسی فرما بردار بیویاں جنہوں نے ایک مرد درویش کی خدمت میں زندگی گزار دی, بیوی رونے لگ گئی. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, اے میری زوجہ روتی کس بات سے ہے؟ بھلا موت سے ابو ذر کو کیا ڈرنا؟ اس موت کا تو منتظر ابو ذر خود ہے کہ آگے مہمان نوازی شروع ہونے والی ہے. تو بیوی کہتی ہے, ابو ذر مجھے آپ کی موت سے رونا نہیں آتا, مجھے تو اس بات سے رونا آتا ہے کہ آپ کو دینے کے لیے میرے پاس کفن بھی نہیں ہے, میرے پاس اتنا کپڑا بھی نہیں ہے کہ میں کفن جو ہے وہ آپ کو پہنا سکوں. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیوی کہتی ہے کہ میرے پاس اتنا کپڑا نہیں ہے کہ میں آپ کو کفن دے سکوں. آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پریشانی والی بات نہیں ہے, پریشان نہ ہو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث سن رکھی. دیکھیے نکال کے دوبارہ لگا, نکال کے نہیں چلا. چل گئے, نہیں چلے. چلیں کوئی بات. اللہ اکبر. ٹھیک ہے, چل گئے. تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ لا تبکی, رونے والی بات نہیں ہے.
میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث سنی تھی، اور وہ حدیث کیا تھی کہ ایک دفعہ میں ایک جماعت میں شامل تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے جماعت کے لوگوں، تمہارے اندر ایک شخص ایسا موجود ہے کہ جب اس کی موت واقع ہوگی تو وہاں پر اس کو کوئی کفنانے دفنانے والا نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی ایک جماعت کو بھیجے گا اور وہاں پر وہ پہنچیں گی اور وہ اس کو غسل دیں گی اور وہ اس کو کفن دیں گی اور وہ اس کا جنازہ پڑھائیں گی۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میری بیوی، اس جماعت میں جتنے بھی لوگ تھے میں نے سب کو دیکھا، کسی پر ایسا وقت نہیں آیا۔ اس جماعت میں جتنے بھی لوگ تھے میں نے سب کو دیکھا، کسی پر ایسا وقت نہیں آیا۔ تیرے پاس مجھے کفن دینے کے لیے کپڑا نہیں ہے، تو پریشان نہ ہو، جب میری روح پرواز کر جائے، میں مر جاؤں، تو یہ راستہ جہاں سے قافلے گزرتے ہیں یہاں پر میری میت کو رکھ دینا، یہاں پر میری لاش کو رکھ دینا۔ یہاں سے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین ہے کہ یہاں سے قافلہ گزرے گا۔ جب وفات ہو گئی، روح پرواز کر گئی، بیوی کے پاس تو تھا کچھ نہیں، کیا کفناتی کیا دفناتی، اکیلی تنہا بیوی نے میت کو اٹھا کر وہاں رکھ دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلہ لے کر وہاں سے گزر رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب میت دیکھی، پوچھا کون ہے؟ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ذر ہے، وفات پا گئے ہیں، کوئی غسل دینے والا نہیں ہے، کوئی جنازہ پڑھنے والا نہیں ہے، کوئی کفن دینے والا نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھیوں کو کہا، زاروں قطار رونے لگ گئے، زاروں قطار روئے۔ کہا اللہ کا درویش، نبی کا صحابی آج کس حال میں؟ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ صحابہ کو کہا چادر نکالو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو غسل دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفن دیا، اور پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا جنازہ پڑھا کر ان کو سپرد خاک کر دیا۔ ایسے بھی اللہ کے درویش، پتہ ہی نہیں ہے کہ زندگی جو ہے وہ کس کے سہارے گزارنی ہے، اتنا مال بھی نہیں ہے کہ کوئی کفن دفن کا انتظام ہو سکے، لیکن اللہ نے انتظام کر دیا، اللہ نے انتظام کر دیا۔ جو اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں اللہ ان کے انتظام کر دیتا ہے۔ اپنی موت کو بہتر بنانے کے لیے انسان کو بہرحال کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عزت والی، ایمان والی اچھی موت نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔